بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے عوام کی تحریک آزادی کچلنے کے لیے مودی سرکار نے نیا شیطانی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت کی جانب سے ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ 1967 میں تازہ ترمیم کا مقصد ریاستی دہشت گردی کو مکمل قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ اسے مخالفین اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اس ترمیم کے بعد بھارتی حکومت کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی انفرادی شخصیت کو محض شک کی بنیاد پر دہشت گرد قرار دے سکتی ہے۔ قبل ازیں یہ ایکٹ افراد کی بجائے تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 2 اگست کو پارلیمنٹ سے منظور کرائے جانے والے اس ترمیمی قانون کا پہلا ہدف 3 پاکستانیوں اور 1 بھارتی شہری کو بنایا گیا ہے، جس کے تحت بدھ کے روز بھارتی حکومت نے مسعود اظہر، حافظ سعید، ذکی الرحمان لکھوی اور داؤد ابراہیم کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ انڈین اخبار دی ہندو کے مطابق وزارت داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ 1967 کی شق 35 کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی 4 افراد کے خلاف ماضی کے پروپیگنڈے پر مشتمل الزامات لگائے گئے ہیں، جس میں ممبئی اٹیک سے لے کر پلوامہ حملے تک کا ذکر ہے۔ بھارتی دارالحکومت میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ترمیمی ایکٹ دراصل کشمیر میں تحریک آزادی کچلنے اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ بظاہر اس ایکٹ کا پہلا ٹارگٹ 4 ایسے افراد کو بنایا گیا ہے جن کی صحت پر بھارتی اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ وہ بھارتی حکومت کی رسائی میں ہی نہیں ہیں۔ تاہم آنے والے دنوں میں اس ایکٹ کو مقبوضہ کشمیر کے عوام اور رہنماؤں کے خلاف بے رحمی سے استعمال کرنے کا پلان ترتیب دیا جا چکا ہے جو بھارت کی رسائی میں ہیں، اور ان میں سے بیشتر کو گرفتار یا نظر بند کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے بقول کشمیر کی جدوجہد آزادی کچلنے کے نئے پلان میں اس ترمیمی ایکٹ کی منظوری پہلے سے طے شدہ تھی، جسے وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے مل کر بنایا۔ منصوبے کے مطابق 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے سے صرف 3 روز پہلے اس ظالمانہ ایکٹ کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا تاکہ آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیے جانے پر مقبوضہ کشمیر میں متوقع رد عمل کو کچلنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کو قانونی تحفظ فراہم کر کے استعمال کیا جا سکے۔ اس ترمیمی ایکٹ کے تحت اب بھارتی حکومت نہ صرف کسی بھی فرد کو محض معمولی شک کی بنیاد پر دہشت گرد قرار دے سکتی ہے، بلکہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس بدنام زمانہ تفتیشی ایجنسی کو ریاستی مشینری سے مشاورت کے بغیر تمام بھارتی علاقے میں تلاشی، چھاپے اور گرفتاریوں کی اجازت مل گئی ہے۔ چونکہ مودی سرکار نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر کا غیر قانونی الحاق کر لیا ہے، یوں ایکٹ کی منظوری کے بعد نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارروائیوں کا دائرہ اختیار مقبوضہ وادی تک بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب ترمیمی ایکٹ کی ایک شق سے جہاں ثبوت کا بوجھ پروسیکیوشن کے بجائے مشکوک فرد پر ڈال دیا گیا ہے، وہیں حکومت کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد قرار دیے جانے والے مشکوک فرد کو کسی بھی ثبوت کے بغیر 2 برس سے زائد عرصے تک اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے۔ یوں اس ترمیمی ایکٹ کے بعد حکومت خود ہی جج بھی بن گئی ہے اور شک کی بنیاد پر کسی بھی زیر حراست فرد کی قسمت کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ علاوہ ازیں اس ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد مرکزی حکومت کو یہ اجازت بھی مل گئی ہے کہ وہ کسی بھی ریاست میں وہاں کے مقامی حکام کو آگاہ کیے بغیر کارروائی کر سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مودی سرکار خاص طور پر اس قانون کو حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے خلاف استعمال کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں سید علی گیلانی، میر وائز، عمر فاروق اور یاسین ملک سمیت دیگر رہنماؤں کو انفرادی طور پر دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے۔
इसी तरह भारत को मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठाए जाने के बाद ज़बरदस्त रद्द अमल का खौफ है। चुनाचे तरमीमी एक्ट को निहत्ते शहरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और सजाएं देने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस समेत दीगर भारतीय अपोजिशन पार्टियों ने भी इस कानून पर गहरी तशवीश जाहिर की है और कहा है कि ये कानून हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन और सिविल सोसाइटी के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगी। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 में बनाया गया था। इस एक्ट का मकसद बज़ाहिर मुल्क भर में चलने वाली अलहदगी की तहरीकों के खिलाफ भारत के इस्तेकाम और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना था। पिछले कई बरसों के दौरान इसमें मुख्तलिफ तरामीम की जाती रही हैं। 1967 और 2018 के दरमियान इस एक्ट में 6 बार तरमीम की गई। 1969 में एक्ट में पहली तरमीम भी इसका दायरा कार मकबूजा कश्मीर तक बढ़ाने के लिए की गई थी। 2008 में दहशतगर्द कार्रवाई की तशरीह को वसी करने के लिए एक्ट में तरमीम की गई और ताज़ा तरमीम एक बार फिर मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों और अवाम के खिलाफ की गई है। ताहम इस बार इस एक्ट को इंतहाई ज़ालिमाना बना दिया गया है, जो मुतअद्दिद आलमी कन्वेंशंस की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करता है। ज़राए का कहना है कि अगर इस मामले को पूरी शिद्दत के साथ सफारती सतह पर आलमी फोरम्स पर न उठाया गया और बैनुल अक़वामी बिरादरी ने इसका फौरी नोटिस नहीं लिया तो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठाए जाने के बाद निहत्ते शहरियों के खिलाफ मुमकिना भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुजालिम का एक नया बाब खुल सकता है।